نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 20 تک 11 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے 3 طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے. پہلی بات، قیامت کے دن کفار کی طرف سے حسرت کا بیان فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کفار اپنے اعمال پر حسرت کریں گے. نمبر 2، اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا ہے. اور نمبر 3، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جو سزا اور جزا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے، اللہ اس سے کہیں بیزار ہوتا تھا، یعنی اس سے زیادہ کہیں بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. اس جملے کو، اس آیت کریمہ کو سمجھیے. اللہ پاک قیامت کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور نقشہ کچھ یوں ہے کہ جب قیامت کے دن مجرمین حقیقت حال کو دیکھ لیں گے، مجرم سے مراد کافر، حقیقت حال کو دیکھ لیں گے کہ مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی حقیقت پر مبنی ہے. اس وقت انہیں زندگی میں کیے ہوئے، دنیا میں کیے ہوئے اعمال پر پچھتاوا ہوگا. حسرت کریں گے، کاش کہ ہم بدعمالیاں نہ کرتے، اس دن کا انکار نہ کرتے. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ زندگی کے بعد موت کے بعد کچھ نہیں، لیکن یہ تو حقیقت حال ہمارے سامنے آ گئی کہ مرنے کے بعد پھر سے زندگی آ گئی ہے. اور وہ جو بات ہمیں سمجھائی جاتی تھی کہ ابدی زندگی ہے، ابدی زندگی تو ہمارے سامنے آ گئی، تو تب وہ کہیں گے کہ ایک کاش ہم ایسا نہ کرتے. اور یہ بات کہتے ہوئے خود اپنے آپ کو ملامت کریں گے، اپنے آپ پر غصہ کریں گے. آپ جانتے ہیں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ انسان کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ جس پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اس پچھتاوے کے وقت اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ کے بارے میں کچھ کہتا ہے، یار میں نے ایسا کیوں کیا، یہ بات میں نے کی کیوں، میں نے اس فلاں جھگڑے میں حصہ ڈالا ہی کیوں، فلاں معاملے میں نے دخل اندازی کی کیوں، اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ پر ناراض ہوتا ہے. ایسی اب آیت کو سمجھیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جب اپنے آپ کو کوسیں گے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے، اس پر غصہ ہوں گے، اس وقت ان کو یہ بات کہی جائے گی، کہ جتنا تم خود پر غصہ ہو رہے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کو تم پر ہے. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ جتنا آج تم خود کو ملامت کر رہے ہو اور غصہ اپنے آپ پر کر رہے ہو، اپنے آپ کو کوس رہے ہو، فرمایا دنیا میں جب تم اللہ کی بات نہیں نہ مانتے تھے، نبی تمہیں جب ہدایت کی طرف بلاتے تو تم استہزاء کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، اس وقت اللہ کو تم پر اس کیفیت سے زیادہ غصہ آتا تھا. جو کیفیت آج تمہاری بنی ہوئی ہے اپنے آپ پر غصے کی، اس کیفیت سے، یعنی تمہاری جان پر خود تمہیں جو غصہ ہے، اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کو دنیا میں تم پر آتا تھا جب تم اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. اب آیت کریمہ سمجھ آگے. جب یہ کیفیت
آ جائے گی اب ان کی حسرت. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، یعنی 2 دفعہ موت دی 2 دفعہ زندگی دی. ہم کو ہمارے گناہوں کا اپنے گناہوں کا اقرار ہے. فهل الى خروج من سبيل، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہاں سے نکل سکیں. کہ ہمیں 2 دفعہ تو نے موت دی اور 2 دفعہ تو نے زندگی دی، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اعتراف جرم کے بعد، اقبال جرم کے بعد، کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ واپس پلٹ جائیں؟ جیسا کہ سورہ الف لام میم سجدہ میں کفار کی اس حسرت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. پروردگار آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا ہے، یعنی جو بات ہم پہلے سنا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب وہ بات ہم نے صرف جو کانوں سے سنی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لی گئی، حقیقت پر مبنی ہے. فرجعنا نعمل صالحا، پروردگار تو ہمیں دنیا میں واپس پلٹ دے، اب کی بار ہم نعمل صالحا، اچھا عمل کر کے آئیں گے تیری منشا اور مرضی کے مطابق. سورہ مائدہ میں تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو دنیا میں بیچ بھی دیں، ہم ان کو دنیا میں بیچ بھی دیں تو تب بھی لعادو، یہ اپنی حرکتیں دوبارہ دہرائیں گے، اپنے کفر کو، مطلب ظلم کو اور شرک کو دوبارہ دہرائیں گے، ہمارے احکامات کی پھر بھی مخالفت کریں گے اگر ایسا ہو جائے. اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کی سرشت، ان کے مزاج کو بیان کیا. ان کا مزاج ہی ایسا ہے، ان کا مزاج ہی، اور یہی وجہ کہ شیطان بھی کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، میں نے کوئی زبردستی تمہیں کافر تھوڑی بنایا، تمہارے اپنے مزاج میں نافرمانی تھی، تم نے اس مزاج کے مطابق عمل کیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن پہلی بات یہ کہیں گے کہ پروردگار 2 موتیں تو نے دے دی، 2 زندگیاں دے دی، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو یہ جو نکلنے کے راستے کی بات کریں گے، یہ سورہ الف لام سجدہ میں ان الفاظ میں ہوئی کہ نعمل صالحا انا موقنون، ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے اور ایمان اور یقین اور ہمارا جو ہے نا وہ کردار بڑا اچھا ہوگا. اللہ سورہ مائدہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر ہم لٹا بھی دیں تو تب بھی ایسا کریں گے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ لٹائے ہی نہیں جائیں گے، مہلت ختم، مدت ختم. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، دنیا کے اندر اللہ نے مہلت دے دی تھی، لہٰذا دنیا میں ان کے جرائم پر فوراً پکڑا نہیں گیا، مہلت مل گئی. جب مہلت مل گئی اب نکلنے کا یہاں سے راستہ کوئی نہیں. یہ ہے دوسری بات کی تشریح. پہلی بات کہ 2 موتیں 2 حیات، 2 زندگیاں 2 موتیں کیسے تھیں؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس کے بہت سارے معنی مفسرین کرام نے لکھے ہیں، لیکن جو سب سے جاندار بات ہے قرآن مجید کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر 2 بے جان کیفیتوں کو ذکر کیا ہے اور 2 جاندار کیفیتوں کو ذکر کیا ہے ان کی زبان سے کہ یا اللہ 2 بے جان حالتوں سے 2 جاندار حالتوں میں تو نے ہمیں تبدیل فرمایا. وہ 2 بے جان حالتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب انسان عناصر اربعہ میں تھا، یعنی آگ پانی ہوا مٹی میں جب تھا، اس وقت بے جان تھا. اس وقت کیا تھا؟ بے جان. پھر اس بے جان کیفیت سے اللہ نے اس کو جاندار کیفیت میں منتقل فرمایا. فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، ہاں جی، اور اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اس میں روح بدنی اور روح الہی دونوں روحیں جب آ گئی تو اب جیتا جاگتا انسان بن گیا. تو پہلے بے جان تھا، اب جاندار ہوا اس زندگی میں. یہی کیفیت ہر انسان کی ہے کہ ہر انسان پہلے مادہ قطرہ آب کی صورت میں بے جان ہے، پھر جب وہ رحم مادر میں جاتا ہے 4 ماہ کی مدت کے بعد اللہ اس کو جاندار بنا دیتے ہیں. تو اب یہ جانداری کا سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے عالم وطن سے عالم دنیا میں آتا ہے. پھر عالم دنیا میں جب اس کی مدت مدیر ختم ہو جاتی ہے تو تب اس پر اللہ رب العزت موت کا فیصلہ جاری کرتے ہیں، بے جان ہونے کا فیصلہ، کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا، کہتے ہیں آج کل ایکسپائر ہو گیا، یعنی بے جان. اب وہ بے جان کیفیت میں اللہ اس کو منتقل فرما دیتے ہیں. یہ ایک بے جان کیفیت پانی کی صورت میں تھی، دوسری بے جان کیفیت اب ہے جو کہ زندگی کے بعد ہوئی. تو 2 موتیں ہو گئی، 1 زندگی ہو گئی. اب دوسری زندگی کون سی ہے؟ جب نفخ سورہ ثانی پھونکا جائے گا، یعنی سورہ ثانی جب پھونکا جائے گا اس وقت اللہ رب العزت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے. اب یہ جب انسان زندہ ہو جائیں گے، اسی زندگی کا اصل میں کفار انکار کرتے تھے. موت کا انکار نہیں ہے، بے جان ہونے کی کیفیت کا بھی کفار کی طرف سے انکار نہیں تھا. کفار جانتے قطرہ آپ بے جان کیفیت ہے، آگ پانی ہوا مٹی ان صورتوں میں انسان تھا تو بے جان تھا، یعنی اس بے جان کیفیت کا بھی اس دنیا میں کفار انکار نہیں کرتے. دنیا میں آنے کے بعد جو زندگی ہے، زندگی کا بھی انکار، اس زندگی سے بے جان کیفیت میں منتقل ہونے یعنی موت کی کیفیت میں چلے جانے کا بھی انکار.
تین جو اسٹیپس ہیں ان میں کفار مشترک ہیں اہل ایمان کے ساتھ، لیکن جو چوتھی کیفیت ہے اس کا کفار انکار کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ اٹھائے جائیں گے محشر کے میدان میں جمع ہوں گے تب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے کہ یہ چوتھی کیفیت بھی ہے، چوتھا اسٹیپ بھی ہے، تو تب وہ کہیں گے امت نسنتین واحییت نسنتین، پروردگار دو بے جان کیفیتوں کے بعد دو جاندار کیفیتوں میں آپ نے منتقل کیا۔ ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اسی کیفیت کا انکار کیا تھا، اور اسی انکار کی بنیاد پر ہم نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، آپ کے احکامات کا انکار کیا۔ پروردگار معاف فرما دے، فہل الی خروج من سبیل، کیا ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اب ساری آیت کریمہ سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ یہ آیت کریمہ اس پہلی آیت کریمہ کا یوں سمجھ لیجیے کہ جواب ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ جب تنہا اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ اب یہ جو تمہاری کیفیت ہے نا کہ تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا اور تمہاری حسرت بھری جو زندگی اب ہے دائمی زندگی، یہ اس لیے ہوئی، اس کی وجہ یہ بنی کہ تمہیں جب دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے۔ وہی یشرک بھی تؤمنوا، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تؤمنوا تو تم اس پر ایمان لے آتے، یعنی اس معبود باطل پر ایمان لے آتے، یا اس شرک کی دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کرے۔ ایک ہے توحید کی دعوت دینے والے، وہ نبی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، وہ آپ کو توحید کی دعوت دیتے تو آپ انکار کر دیتے۔ جب کوئی مشرک، جب کوئی کافر آپ کو پھر یعنی شرک کی طرف یا باطل کی طرف دعوت دیتا تو آپ لبیک کہہ دیتے، معبود باطل کو مان لیتے۔ یہ اس بنیاد پر انکار توحید اور اقرار شرک کی بنیاد پر تمہاری آج حسرت بھری زندگی ہے۔ الحکم للہ العلی الکبیر، حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس سے ملتی جلتی آیت کریمہ اسی پارے کی ابتدا میں ہمارے سامنے وہ آ چکی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ یہ ہے آیت نمبر 45 سورہ زمر کی، کہ جب اللہ کا اکیلے ذکر کیا جاتا تو ان کے اوپر وہ بوجھ بن جاتا، یعنی ان کے اوپر بوجھل کیفیت ان کی ہوتی، اور جب وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کا اکیلے ذکر ہوتا ہے تو دل پر بوجھ ہوتا، اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا تو خوش ہو جاتا۔ یہاں پر بھی اسی بات کو کہا گیا کہ جب اللہ کی طرف اکیلے بلایا جاتا تو تم انکار کر دیتے، اور جب شرک کی طرف بلایا جاتا تو تم ایمان لے آتے۔ تو بس اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تمہیں یہ سزا بھگتنی پڑے گی، اور ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات سمجھا دی، پہلی بات ختم ہو گئی۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن مشرکین کفار حسرت کا اظہار کریں گے۔ حسرت کس بات پہ کریں گے؟ اپنی بدعمالیوں پر کے نتیجے میں اعتراف جرم کر کے حسرت کا اظہار کریں گے کہ پروردگار کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب دیا جائے گا کوئی راستہ نہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ ہے، ان میں ہے اللہ کی قدرت اور دلیل۔ سورہ مبارکہ کا عنوان تقریب فہم کے لیے ہم نے کیا مقرر کیا تھا؟ مومن کی شان، مومن کی۔ آپ نے پچھلی آیات میں یعنی 9 آیات میں اہل ایمان کی شان کو پڑھا کہ کیسے فرشتے ان کے لیے کیسے کیسے دعائیں کرتے ہیں، کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں جو ابھی 2 آیتیں ہم نے پڑھی، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 اور 11، ان میں بھی اللہ نے ایمان کی شان ہی بیان کی ہے۔ کیسے؟ کہ کفار کی حسرت کو ذکر کر کے بیان کیا کہ ایک طرف یہ کفار ہیں جو قیامت کے دن حسرت کریں کہ دنیا میں واپس لوٹنے کا، اور دوسری طرف اہل ایمان ہیں کہ جو خوشی کا اظہار کریں گے، ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ آ کر کے میرے اعمال نامے کو پڑھ لو۔ گویا اہل ایمان اس دن جشن منا رہے ہوں گے اور کفار پر سوگ طاری ہوگا۔ اہل ایمان اس دن خوش ہوں گے اور کفار اس دن رو رہے ہوں گے۔ کفار اپنے آپ کو کوسیں گے اور اہل ایمان اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ کی ذات کا کے لیے تمام تعریفیں ہیں، صدقہ نہ وعدہ ہو، جس نے ہم سے وعدہ اپنا کیا وہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ ہم پڑھ چکے پچھلی سورہ مبارکہ کیا ہے، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا۔ اللہ اکبر، وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ آسمان سے رزق اتارنے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے یعنی اوپر سے رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ فیصلے جتنے ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اوپر سے آتے ہیں۔ تو رزق کے آسمان سے ملنے کا معنی ایک یہ ہے کہ رزق کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بندے کی محنت یا عدم محنت کو اس میں دخل نہیں ہے، اس میں اللہ کی منشا کو دخل ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آسمان سے رزق آنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، زمین کے اندر رویدگی پیدا ہوتی ہے، زمین کے اندر نمی پیدا ہوتی ہے، اور سینچا ہوا جو جوتا ہوا جو حل ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت پانی سے سینچ دیتے ہیں اور پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ وہی پانی اس فصل کے اگنے اور بڑھنے اور پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتے ہیں۔ وما یتذکر الا من ینیب، فرمایا اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ چونکہ ایک نصیحت ہے کہ ہم حکم نازل کرتے ہیں، ہم بارش نازل کرتے ہیں، تو گویا انسانوں کو جو رزق ملتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے، لہٰذا اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی اپنی کہ وہ آسمانوں سے تمہارے لیے رزق اتارتے ہیں۔
پہلی قدرت بیان کی، پہلی صفت بیان کی، اب دوسری صفت رفیع الدرجات، وہ درجات کا مالک ہے۔ کیا معنی؟ دیکھیے اللہ رب العزت کے لیے اس لفظ کا استعمال یہاں پر وہ کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا، ورنہ تو اللہ کے لیے اسٹیپس تو نہیں ہے نا، یہ درجہ اللہ کا ہے، وہ درجہ اللہ کا ہے، وہ درجہ اللہ کا ہے، پہلے اس درجے پہ تھا، پھر اس درجے پہ تھا، پھر رفیع الدرجات کا یہ معنی نہیں ہے۔ رفیع الدرجات کا معنی یہ دو معنی، ایک معنی یہ کہ اس کی صفات بہت بلند ہے، اس کی جتنی صفات ہیں، رفیع الدرجات، درجات کا معنی صفات، اس کی صفات ساری کی ساری بلند ہے، اس کے جتنے اسماء گرامی ہیں صفاتی، وہ سارے کے سارے اس کی صفات ہیں، اور وہ ان میں سے ہر صفت، کسی ایک صفت کو لے لیجئے، وہ صفت آپ دیکھیں گے کہ اللہ ہی کی ہے سب سے بلند تر، اور جتنی اس کے ضمن میں لوگوں کی صفات ہیں، مخلوق کی صفات ہیں، وہ ضمنی ہیں، جزئی ہیں، کلی صفت وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ایک تو معنی یہ ہوا کہ بلند صفات کا مالک ہے۔ دوسرا معنی اس کا ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے رفیع الدرجات، اللہ لوگوں کے درجات بلند کرنے والا ہے، اللہ انسانوں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کفر کی حالت میں ہو، اگر وہ ایمان قبول کر لے تو یہ اس کا پہلا درجہ ہے، کفر سے بلندی کا پہلا درجہ ہے، کفر ختم پیچھے رہ گیا، اب بلندی کا پہلا درجہ وہ کیا ہے کہ حالت کفر سے حالت ایمان میں آ جانا، کفر چھوڑ کر کے ایمان قبول کر لینا، یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر نمبر 2، حالت ایمان میں آنے کے بعد گناہ کبیرہ کو چھوڑنا اور اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ ایک آدمی صرف مومن ہے، ایک آدمی ایسا مومن ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کو چھوڑ رہا ہے اور احکامات الہی کو مان رہا ہے، یہ اس سے بڑا مومن ہے، اس سے بڑا متقی ہے، اس سے بڑے درجے کا مالک ہے۔ پھر اس سے بھی اونچے درجے کا وہ آدمی مالک ہے کہ جو گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ کو بھی چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات فرائض کو اس کی تعمیل کرنے کے ساتھ ساتھ جو مستحبات ہیں، مباحات ہیں، ان کا بھی خیال رکھ رہا ہے، یہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ۔ اور اس سے بھی بلند وہ ہے کہ جسے خاص نسبت حاصل ہو جائے، چاہے وہ نسبت صحابیت کی ہو، چاہے وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہو، یہ اس سے بھی بڑے درجے والے ہیں۔ اور ان سے بھی اونچا درجہ کس کا ہے؟ جن کے ساتھ نسبت نبوت جڑ جائے۔ اور سب سے بلند تر درجہ ان 4 برگزیدہ لوگوں کا ہے کہ جو ان تمام انبیاء کے سرخیل ہیں، جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ داؤد علیہ السلام کو ذکر کیا، لیکن اولو العزم پیغمبروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سب سے بلند تر درجہ ان کا رکھا کہ جن کے لیے کہا لولا کلمہ خلقت الافلاق، آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات کو بنایا نہ جاتا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقین جانیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے گا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے فرشوں سے عرشوں پہ بلایا، یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بلند تر درجہ، کیسا درجہ، کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ جس میں ہم وزن کر سکیں کہ یہاں تک اللہ کے رسول کا درجہ ہے یا اتنا اللہ کے رسول، نہ، بس وہ شیخ سعدی والی بات ہے رحمہ اللہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا درجہ محمد رسول اللہ، کتنا بڑا ہے اللہ کا۔ تو رفیع الدرجات، اللہ درجات بلند کرنے والے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوا کہ آپ بلند صفات والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ ذو العرش، آپ صاحب عرش ہیں، یعنی اللہ صاحب عرش، اللہ عرش والا ہے۔ عرش کیا ہے؟ عرش اتنی بڑی ایک چیز ہے جس پر ایمان لانا ہمارے لیے بہو لازم ہے، کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ جیسا کہ اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر فرمایا، پنڈلی کا ذکر فرمایا، کرسی کا ذکر فرمایا، بیٹھنے کا ذکر فرمایا، کھڑے ہونے کا ذکر فرمایا، اوپر سے آسمان دنیا پہ آنے کا ذکر فرمایا، یہ سارے جتنے تذکرے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے الفاظ پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے، باقی اس کی کیفیت ما یلیق بشانہ، تو اللہ کے شایان شان ہے وہ ویسے ہی ہیں۔ تو اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ ہر وقت اللہ کی تجلیات اس پر ڈائریکٹ پڑتی ہیں، اور وہاں سے تجلیات کا کچھ حصہ خانہ کعبہ پہ پڑتا ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کے اوپر ایسے چلتے جائے چلتے جائے چلتے جائے، اوپر عرش، اور عرش کے بالکل سینٹر میں اوپر کر کے کرسی۔ اللہ، چلیے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے، روح بھیجتا ہے، یعنی روح ہے وحی، روح سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وحی۔ وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روح بھیجی اپنے حکم سے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس سے پہلے آپ کتاب کے بارے میں، ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ معنی یہ کہ یہ جو تعلیمات اب آپ چاہتے، ہمارے یہ تعلیمات پہلے آپ کے پاس نہیں تھی، ہمارے بھیجنے کے بعد
ہماری طرف سے روح آنے کے بعد آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہوا، تو وہ روح کیا ہے؟ وہ روح یہی ہے، روح ہے وحی. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں روح اتارتے ہیں، یعنی کہ وحی اتارتے ہیں. اس سے اشارہ کیا کہ یہ جو نبوت ہے، نبوت کسبی عمل نہیں ہے بلکہ یہ وحی صفت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، انسان کی اپنی خواہش، مرضی، عمل، ریاضت، عبادت سے حاصل ہونے والی چیز ہے. آگے فرمایا لینذر یوم الطلاق یوم هم بارزون، تاکہ اللہ ملاقات کے دن سے ڈرا دے. کیا مانا؟ اس وحی کے ذریعے سے پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے نا، تو وحی کے ذریعے سے پیغمبر لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملاقات سے ڈرائے. کیا مطلب؟ اللہ سے ملنا نہیں ہے؟ نہیں، مانا یہ ہے کہ اللہ سے ملو تو اس حال میں ملو کہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی مخلوق کو استقبال کے لیے کھڑا کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو اور تم رب کے سامنے جاؤ تو اللہ تم پر اپنا قہر نازل فرمائے اور اپنے جو صفت غلبہ ہے اس کا اظہار فرمائے، اور اللہ اپنے صفت عزیزیت کو جو ہے وہ تم پر ظاہر فرمائے. ایسا نہ ہو، بلکہ اس کی صفت رحیمیت کے مستحق بنو اور اس کی صفت رحمان کے آپ مستحق بنو. اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی اتاری تاکہ پیغمبر تمہیں ڈرائے کہ تم اللہ سے خوشی خوشی اس حال میں ملنا کہ اللہ تم سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی. یوم ہم بارزون، وہ کیسا دن ہے؟ جس روز وہ ظاہر ہوں گے. بارز کا معنی ظاہر. توجہ کیجیے، یہاں اس کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ جس دن انسان ظاہر ہوں گے، جس دن انسان، بلکہ اس سے پہلے والے لفظ یوم الطلاق، وہ ملاقات کا دن ہے. کیا ملاقات کا دن ہے؟ اس کے کئی صورتیں ہیں. دیکھیے وہ تمام کی تمام صورتیں اس ایک ہی جملے کے اندر شامل ہوتی ہیں. اللہ اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا، ملاقات کا دن ہے. ساری امتیں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گی، ملاقات کے دن ہے. سارے انبیاء ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ملاقات کا دن ہے. نبی اپنی ساری امت سے ملاقات کریں گے، ملاقات کا دن ہے. پھر جو سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ جو کیٹیگریز ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے ہی ہم جولیوں سے، ہم جنسوں سے ملاقات کریں گے. کیا مطلب؟ ظالم سے ملے گا، قاتل سے ملے گا، ظالم اسی طریقے سے مظلوم سے ملے گا. یہ معنی. اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، قاتل مقتول سے ملے گا، ظالم مظلوم سے ملے گا، اسی جابر اپنے جس پر جو جبر کیا اس سے ملے گا. یہ ساری چیزیں گویا ہر صفت کا مالک دوسری صفت کے مالک سے، ہر صفت کا مالک ایک صفت کے مالک اپنی ہی صفات کے لوگوں سے، یا ہر درجے کے آدمی اپنے ہی درجے سے، یا ایک درجے کے لوگ دوسرے درجے کے لوگوں سے، جنتی جہنمیوں سے، جہنمی جنتیوں سے، مومن کافروں. اس لحاظ سے کہا گیا کہ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے. یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ظاہر ہوں گے. ظاہر ہونے کے دو معنی. ایک معنی یہ ہے کہ انسان سارے کے سارے جو قبروں میں یا سمندر میں یا آگ میں یا جانوروں کے پیٹ میں، جو آدمی جہاں مرنے کے بعد گئے، وہ جہاں کہیں بھی پوشیدہ تھے، چھپ گئے تھے، اب اللہ رب العزت ان سب کو ظاہر کریں گے، یعنی بالکل روبرو کر دیں گے. ایک معنی یہ. دوسرا معنی اس کا ایک اور ہے، اور وہ یہ یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہے جس دن ان کے پوشیدہ اعمال ظاہر کیے جائیں گے. اعمال ظاہر کیے جائیں گے. اور قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال باہر پھینکے گی. یہ بوجھ انسانوں کے ذریعے سے، یعنی انسانوں کا بوجھ بھی ہوگا اور انسانوں کے اعمال کا بھی ہوگا. آگے فرمایا لا يخفى على الله منهم شيء، ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں رہے گی. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے. کیسی قدرت ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا علم بہت وسیع ہے، ذرے ذرے کو اللہ کا علم محیط ہے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لا يخفى على الله منهم شيء، ان میں سے کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا. کہ نا دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، بادشاہ سے، حکمران سے، عدالت سے، اپنے اسی طریقے سے تھانے کچہری سے آدمی جرم کر کے بچ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بیرون ملک چل جاتا ہے. اور پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیرون ملک جانے کی طاقت نہیں بھی رکھتے، وہ اپنا حلیہ شلیہ تبدیل کر کے اسی محلے میں آبادی میں کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. انجان علاقے میں جا کر کے باہر ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ فرماتے ہیں لا يخفى على الله منهم شيء، ان میں سے کوئی بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگا، اللہ پر چھپ، اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکے گا، یا ان کے اعمال اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکتے. آگے دیکھیں لمن الملک اليوم. اچھا اس منظر کو ذرا سمجھیے. پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ، سارے جاندار مر جائیں گے سوائے 4 مقرب فرشتوں کے، سوائے 4 مقرب فرشتوں کے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل. اللہ رب العزت اس وقت ارشاد فرمائیں گے اے اسرائیل کون زندہ ہے؟ عرض کرے گا اسرائیل کہ پروردگار آپ کے یہ 4 مقرب فرشتے زندہ ہیں. حکم ہوگا کہ ان تینوں کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے، تینوں کو بھی موت طاری کر دی جائے، جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل. اب کون باقی؟ یا اللہ تیرا یہ بندہ اسرائیل باقی. حکم ہوگا تجھ پر بھی موت طاری، مر جائیں گے. اب اللہ کے سوا اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے سوا. پھر اللہ جلال میں ارشاد میں این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہے وہ جو تکبر کرنے والے تھے،
جو دنیا پر اپنی زور اور اپنی قوت کا اظہار کرنے والے تھے. این الملوک, بادشاہ کہاں ہیں؟ بڑا کہا کرتے تھے ہم پینٹاگون کے مالک ہیں, ہم صدر وائٹ ہاؤس کے مالک ہیں, بڑے کہا کرتے تھے ہم رشیا کے مالک ہیں, بڑے کہا کرتے تھے ہم برطانیہ کے مالک ہیں. کیا ہلاکو, کیا چنگیز, کیا نمرود, کیا فرعون, کیا سب کوئی جواب نہیں دے, سب مرے پڑے ہوں گے, کہیں سے کوئی آواز نہ آئے گی. پھر اللہ رب العزت خود ہی فرمائیں گے انا الملک انا الجبار انا المتکبر, میں ہی بادشاہ ہوں, میں ہی زور والا ہوں, میں ہی بڑائی والا ہوں. یہ جو بات اللہ فرمائیں گے نا, یہ کہاں ہے کہاں ہے, پھر ساتھ یہ جملہ کہیں گے لمن الملک اليوم, جب جواب کوئی نہیں آئے گا فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے, آج اقتدار کس کا ہے, آج غلبہ کس کا ہے. ظاہر جواب کوئی نہیں آئے گا, اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے جو واحد ہے غالب ہے. 40 سال تک, کتنے 40 سال تک سناٹا, خاموشی, ویرانی, ہر چیز کو فنا. 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نفخ صور کا حکم دیں گے, اور اس کے لیے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کریں گے. اسرافیل علیہ السلام اٹھیں گے اور پھر ان کو حکم ہوگا کہ سور پھونکا جائے, پھر وہ سور پھونکیں گے اور پھر پوری دنیا میں ہر جاندار, ہر زیرو اٹھ کھڑا, ایک آواز آئے گی دوڑو اپنے رب کی طرف, چلو اس جانب, تو لوگ اس آواز کی روب اور دبدبے کی وجہ سے اس جانب دوڑیں گے. للہ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, للہ الواحد القہار, اللہ کی جو اکیلا ہے اور غالب ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, اللہ فرماتے ہیں آج کے دن ہر شخص, یہ تیسری بات ہے, یہاں سے تیسری بات شروع ہو گئی, جزا اور سزا. فرمایا آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال, ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. بما کسبت, جو اس نے کیا ہے. لا ظلم اليوم, آج بے انصافی نہیں ہوگی, آج بے انصافی, دنیا میں تو بے انصافیاں ہوتی رہیں, اللہ کی طرف سے نہیں, یہ بات ذہن رکھیے گا. دنیا میں جو بے انصافیاں ہوئی انسانوں کی طرف سے ہوئی. اللہ فرماتے ہیں آج کسی قسم کی کوئی بے انصافی, کیوں, آج کسی کے لیے اعمال کرنے کا موقع نہیں ہے, اس لیے بے انصافی بھی نہیں ہوگی. آج تو صرف جزا ہے, اور جزا دینے والے اللہ ہیں, اور اللہ جو کام کرتے ہیں اس میں ظلم نہیں ہوتا, جبر نہیں ہوتا. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون, اس دنیا میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر ظلم نہیں کر رہے, خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. آگے فرمایا ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا. اب یہ دیکھیے ذرا جملے کو, کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جی آدم سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں انسان تو ہے نہیں, لاکھوں بھی نہیں, کروڑوں بھی نہیں, اربوں بھی نہیں, یہ تو پتہ نہیں ان گنت مخلوق ہے, پھر انسان ہی نہیں. پھر اللہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بکری نے دوسرے بکری کو اگر سینگ مارا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا. تو گویا ہر جاندار کے درمیان بھی حساب ہوگا, انسانوں کے درمیان بھی حساب ہوگا. تو یہ کتنا وقت لگے گا, یہ تو حساب کتاب ہی کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. جواب اللہ نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب, یہ تمہارا گمان ہے کہ حساب کتاب پورا نہیں ہوگا, اس کے لیے تو لمحوں کی بات بھی نہیں ہے, اس کے لیے تو سرعت حکم کا عالم یہ ہے کہ کن فیکون, کون کہا ہو گیا. وانذرهم يوم الآزفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين, بڑی دل دہلا دینے والی کیفیت بیان فرمایا انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائیے. ازفت الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ, قریب آنے والی چیز قریب آ چکی ہے, یعنی قیامت برپا ہو چکی ہے. اللہ دنیا میں کہتے ہیں قیامت برپا ہو, یعنی اتنا یقینی اور اتنا محکم فیصلہ ہے کہ گویا ہو چکا. ازفت الآزفہ فرمایا لیس لها من دون اللہ کاشفہ, اللہ کے اس حکم کو ٹال کوئی نہیں سکتا, روک کوئی نہیں سکتا, ڈال کوئی نہیں بن سکتا, رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا. وانذرهم یوم الآزفہ, محبوب آپ قریب آنے والے دن سے ان کو ڈرائیے. کون سا دن ہے وہ؟ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین, جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے. آپ جانتے ہیں جب کوئی انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, تو وہ کبھی ادھر ہاتھ رکھ رہا ہے, کبھی ادھر ہاتھ رکھ رہا ہے. یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب غم ان کے اس منظر کو دیکھیں گے تو دل دہل جائیں گے, اور دل گویا کے سینے سے نکل کر کے گلے تک آ جائیں گے اور گلے میں اٹک جائیں گے, بلکہ اپنے گلوں پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں گے کہ یہ منظر ختم ہو جائے, یہ کیفیت ختم ہو جائے. بس اس بات کی تمنا اور آرزو کرتے رہیں گے. لدى الحناجر کاظمین, فرمایا غم سے بھر کر اللہ رب العزت ان کے دلوں کو گلوں تک لے آئیں گے, یا ان کے دل گلوں تک آ رہے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا. قیامت کے دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا. ولا شفیع, اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. یطاع, جس کی بات کو قبول کیا جائے, جس کی اطاعت کی جائے, یعنی جس کی بات کو مانا جائے. اس دنیا میں تو دوست کی سفارش کر لیتے ہیں, دوست کے کام آ جاتا ہے, سفارش یعنی سفارش کام آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کو اللہ کے سامنے اپنی جان بخشی کے لیے پیش کریں گے تو لفتدت بھی, اللہ اس فدیے کو قبول نہیں کریں گے.
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ بھی اللہ کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو سینوں میں پوشیدہ راز ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. یعنی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے والے کو اس مجلس میں رہ کر بھی اس کے سامنے بیٹھ کر کے بھی اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے تم کیا دیکھنا چاہتے ہو. اس سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرنا ہے کہ میں تمہاری ہر حرکت سے واقف ہوں. حرکت تو حرکت ہے، ایک حرکت ہے نا، حرکت تو حرکت ہے. تمہاری سوچ سے میں واقف ہوں کہ تم سوچنا کیا چاہتے ہو. یہ دونوں باتیں یہاں پر ہیں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے. اللہ سچائی کا حکم دیتا ہے اور یہ لوگ کوئی حکم دے نہیں سکتے. یہاں دیکھیے ان ساری آیتوں میں اللہ پاک نے ایمان کی جو شان ہے اس کو بیان کیا ہے. ایمان کی شان ہے اللہ کے ہاں ان پر جلال، رعب، دبدبا اللہ ظاہر نہیں فرمائیں گے. اللہ ان کو ڈانٹیں گے نہیں، اللہ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئیں گے، اللہ ان کے ساتھ ناراض نہیں ہوں گے. یاد رکھیے اگر کہیں سائیکل کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے تو ہلکی پھلکی ان کو ڈوز دے کر کے ان کا علاج کر کے ان کو شفاف اور صاف حالت میں جہنم سے نکال کر کے سزا دے کر کے پھر جنت میں لے جائے گا. لیکن اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی، اللہ کا غصہ دائمی نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی دائمی نہیں ہوگی. لیکن اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ دائمی طور پر ناراض ہے، دائمی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، سورہ رحمان میں کیا آتا ہے کہ مجرمین کو اس دن پیشانیوں سے پکڑ کر کے گھسیٹا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.